अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फरमाते खुशू, आका फरमाते कुछ नमाजी ऐसे हैं जिनको थकन के सिवा कुछ नहीं मिलता, रुकू पे रुकू कर रहे हैं, सजदे पे सजदे कर रहे हैं, लेकिन दिल में खुशू नहीं। खुशू किसको कहते हैं? आजिज़ी करने को। सहाबा जब नमाज पढ़ते थे तो आंखों में आंसू आते थे। आज अपनी नमाज में तो बच्चों की ट्यूशन, बकरी का चारा, बीवी से झगड़े का टेंशन, ये सब नमाज में हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, वो नमाज ही नहीं है जिसमें दिल हाजिर नहीं। हम अपनी नमाजों का एहतिसाब करें। इसीलिए तो हम हैरान हैं कि नमाज पढ़ने वाला झूठ क्यों बोल रहा है, नमाज पढ़ने वाला चोरी क्यों कर रहा है, नमाज पढ़ने वाला जिना के अड्डे पे क्यों जा रहा है, नमाज पढ़ने वाला फिल्म क्यों देख रहा है। कुरान जब कह चुका इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है, तो नमाज तो पढ़ने लोग तकरीबन 70% मुसलमान तो नमाज पढ़ ही रहे हैं, लेकिन फिर 70% मुसलमान बुराइयों से बचते क्यों नहीं? तो इसका मतलब यह है कि सर झुक रहा है लेकिन दिल नहीं झुक रहा है, और जब तक दिल नहीं झुकेगा वो नमाज नहीं होगी। इसलिए कि सर तो और जगह भी लोग झुकाते हैं, लेकिन असल नमाज ये है हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करो। और जिस नमाज में यार का तसव्वुर नहीं, फिर वो नमाज नहीं। कुरान नमाज का फलसफा यूं बयान करता है अकीमिस सलात अले ज़िक्री, अल्लाह की याद के लिए नमाज कायम करो। पूरी नमाज हो गई अल्लाह अकबर से वस्सलाम तक और खुदा की याद तक ना आई, फिर वो नमाज कैसी? ऐसी नमाजों के लिए मेरे नबी ने फरमाया कि जो नमाजें गुनाहों से नहीं रोकती वो नमाजें अल्लाह से दूर कर देती है। आज की नमाजें क्या लोगों को अल्लाह से दूर नहीं कर रही है? इसका मतलब नमाजों में खुशू नहीं है। कुरान ने नमाज के बारे में कहा, तवज्जे, वला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा। ध्यान दें आप, नमाज के करीब भी मत जाओ जब तुम नशे की हालत में रहो। और आगे कहा गया उस वक्त तक जब तक के जो कह रहे हो समझने न लगो। जो कह रहे हो, तवज्जो मेरी बात पे ध्यान देना, जो कह रहे हो जब तक समझने न लगो उस वक्त तक नमाज के करीब नहीं आना। खुसूसियत के साथ ये बात नशे के लिए बयान की गई, और नशे से मुराद हम लेते हैं शराब का नशा। इसका पस मंजर यही है कि जब तुम नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब नहीं आना। लेकिन सूफिया बहुत ऊंची बात करते हैं, अगर बंदा शराब के नशे में है तो कहा जा रहा है कि करीब मत आना नमाज के। कब तक? जब तक जो बोल रहा है तो वो समझने न लगे। तो उस शराब के नशे वालों को सिर्फ थोड़ी रोका गया है, जिनको पैसे का नशा है उनको भी रोका गया, जिनको दुकान का नशा है उनको भी रोका गया, जिनको औलाद का नशा है उनको भी रोका गया, जिनको कारोबार का नशा है उनको भी रोका गया। हर नशे वाले को रोक दिया गया नमाज के करीब ना आना। कब तक? जब तक तू जो बोल रहा है वो समझने न लगे। अरे 50 बार का अल्लाहु अकबर कभी समझा भी कि क्या बोल रहा है? इसलिए कि जबान से बोलता अल्लाहु अकबर और दिल में दुकान है, जबान से बोलता अल्लाहु अकबर, दिल में बच्चे हैं, जबान से बोलता अल्लाहु अकबर, दिल में कारोबार है। कहा गया जब तक तू करीब नहीं आना नमाज के, जब तक तेरा नशा उतर न जाए। इसका मतलब यह है दौलत का नशा, गुरूर का नशा, औलाद का नशा, दुनिया का नशा मस्जिद के बाहर जैसे जूते उतारता है, सारे नशे उतार के आप दौड़ेगा, तेरे जन्नती होने के लिए काफी है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदों से देता है आदमी को निजात। एक ही सजदे की बात है, नशे से तो निकल। एक बुत बगल में ले जाने वाला मुजरिम है, हजारों बुत दिल में लाने वाले के बारे में क्या ख्याल है? ये जब तक के मैं का बुत मस्जिद के बाहर पास नहीं करोगे
اس وقت تک تمہاری نمازیں تمہیں فائدہ نہیں دیں۔ اور صرف گردن جھکانا خشوع نہیں ہے۔ ایک شخص نماز میں بہت گردن جھکا رہا تھا، کچھ لوگ زیادہ ہی جھکا لیتے ہیں، کچھ لوگ اور اگر مجمع میں پڑھے تو اور زیادہ جھکا لیتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، گردن جھکا رہا تھا، بہت گردن۔ فاروق اعظم نے اس کی گردن پہ مکہ مار کے کہا، اور یکار گردن میں تقوی نہیں ہے، تقوی دل میں ہے۔ گردن جھکانے والے دل جھکا، گردن جھکانے والے دل، اس لیے۔ اور سیدنا صدیق اکبر راوی ہے، صدیق اکبر کی روایتیں بڑی کم ملتی ہیں، لیکن جو ملتی ہے وہ بڑی دمدار ہے، وہ تو ہر حدیث ہی دمدار ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر کا شمار وہ صحابہ میں مشاہدے کی منزل پر تھے۔ صدیق اکبر صحابہ میں منزل مشاہدہ پر تھے، اور صوفیہ اللہ والے جانتے ہیں کہ یہ منزل مشاہدہ کیا ہوتی ہے۔ جو اولیاء میں مشاہدے کی منزل پر پہنچے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، جو صحابہ میں مشاہدے کی منزل پر ہو اس کی کیا شان ہوگی۔ میرا عنوان سیدنا صدیق اکبر نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ ابو بکر صدیق کا مرتبہ مشاہدہ تو یہ ہے کہ وہ آج بھی مشاہدے میں ہے۔ صدیق اکبر تو آج بھی مشاہدے میں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ منافقین کے خشوع سے بچو، منافقین کے خشوع سے بچو۔ پوچھا گیا کہ یہ منافقوں کا خشوع کیا ہے، یہ منافقین کا خشوع کیا ہے؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں منافقین کا خشوع یہ ہے کہ جسم پر تو خشوع طاری ہے نماز میں، لیکن اندر دل میں خشوع نہیں ہے، یہ منافقین کا خشوع ہے۔ اور مومنین کا خشوع یہ ہے کہ دل بھی خدا سے لرز رہا ہے اور بدن بھی خدا کے خوف سے لرز رہا ہے، یہ مومنین کا خشوع ہے، اور ایسی نمازیں اللہ کے قرب تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے آج لوگ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سید صاحب میری نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، ذہن ایک طرف نہیں رہتا۔ آسان طریقہ بتاتا ہوں، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو، یعنی جو نماز میں کہہ رہے ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کہتے کیا ہو۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اس طرح پوری نماز یاد کر لو۔ تو جب تم نماز کا ترجمہ یاد کر لو گے تو عربی میں پڑھو گے تو اردو دماغ میں گھومتا رہے گا، اور جب دماغ میں گھومتا رہے گا تو اتنا آپ کے دل کے اندر خشوع پیدا ہوتی رہے گی۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلمانوں جب کوئی مومن نماز پڑھتا ہے تو وہ کتنے بلند مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ افسوس لوگوں کو کوئی وکیل بلائے، ڈاکٹر بلائے، انجینئر بلائے، وزیر بلائے، امیر بلائے تو لوگ کہتے فلاں نے بلایا، فلاں نے بلایا، فلاں نے بلایا، اپنے پاس بٹھایا، مجھ سے باتیں کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز میں رہتے ہو تو کعبے اور تمہارے درمیان تمہارا خدا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کعبے اور تمہارے درمیان وہ اللہ جو جہد سے پاک ہے، وہ اللہ جو سمت سے پاک ہے، وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے، وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جیسا کہ اس کی شان ہے تمہارے اور کعبے کے درمیان تمہارا اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے جب تم نماز میں کھڑے ہو تو آسمان کی طرف نظریں مت اٹھایا کرو، نماز میں کھڑے ہو ادھر ادھر نظریں مت اٹھایا کرو۔ ارے کیا خیال ہے میں تقریر کر رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں، بولو میں تقریر کر رہا ہوں، سارے لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر الحمدللہ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ رب ہمارے سامنے ہو اور ہم ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں۔ بولو یہ رب کی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت آمنے سامنے اور جہت سے پاک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم نماز میں ہوتے ہو تو تمہارا خدا تمہارے سامنے ہوتا ہے، کعبے اور تمہارے درمیان تمہارا خدا ہوتا ہے، اس لیے سامنے مت تھوکا کرو، اوپر نیچے آگے پیچھے مت دیکھا کرو، سجدے کی جگہ پر ادب سے نظریں رکھا کرو۔ آقا فرماتے ہیں جو نماز میں اوپر دیکھے اللہ اس کی نظریں اچک لے، اللہ اس کی نظریں چھین لے۔ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے نماز کی برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز میں سجدے گاہ پر نظر ہو اور کم سے کم یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کم سے کم، یہ کم سے کم کی بات ہے، کم سے کم اللہ دیکھ رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ
وہ تو عارفین جانتے، صالحین جانتے ہیں، لیکن اس سے بڑی منزل ہے انت عبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. ایسے عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے. گویا، توجہ، یہ حضور کا فرمان ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث جبریل بخاری شریف میں ہے. کیا؟ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں خدا دکھتا ہے، تبھی تو گویا تو دیکھ رہا ہے. دنیا میں آنکھوں، سر کی آنکھوں سے تو کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن قدرت نے دل کی آنکھیں ایسی دی ہے کہ جس میں خدا نظر آتا ہے. اسی لیے تو کہا نا کہ کأنک ترا، حالانکہ کأنک کی قید ہے. بلکہ صوفیہ تو فرماتے ہیں جب اس سے اوپر کی منزل ملتی ہے تو کأنک کی قید ہٹ جاتی ہے. اور یار کا جلوہ بے نقاب ہوتا ہے. رابعہ بصری کہتی ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا اس وقت تک پڑتی نہیں جب تک یار اللہ اکبر کو قبول نہیں کر لیتا. سجدہ کر کے اس وقت تک سجدے سے سر اٹھاتی نہیں جب تک کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے رب اعلیٰ کا جلوہ نہیں دیکھ لیتی. ایک عورت کا یہ حوصلہ ہے، ایک عورت کا یہ حوصلہ ہے. ہم کہاں ہیں؟